مسیح ایسا ہے تو خدا کا کیسا ہوگا؟ جب اس کا مسیح ایسا ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ میرے بھائی ان ہستیوں کو سمجھے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، بھائیوں کے پاس بھی موجود ہے، ان کے عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، گوگل موجود ہے آپ کے پاس، چیک کر سکتا ہے کہ کہاں کہاں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ بھئی رسول اللہ فرماتے ہیں من مات لم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت ہے، جہالت کی موت ہے۔ جہالت مانا کفر، بات سمجھ رہے ہیں؟ بھئی اگر امامت اتنی اہم نہ ہوتی تو یہ کفر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے امام کی معرفت کے بغیر اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ کفر کی موت ہے، اور کفر اصول دین میں سے ہے قبلہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اصول دین کا انکار ہو جائے تو بندہ وہ ہے کافر۔ دیکھیں اگر کوئی نماز کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہے، اگر نہیں پڑھتا تو وہ فاسق فاجر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کافر نہیں ہوتا، یعنی ایک بندہ ہے کوتاہی کرتا ہے نماز میں لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق فاجر ضرور ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں یہاں تک؟ اس لیے میرے دوستو ان ہستیوں کو سمجھیں، یہ جو مجالس ہوتی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کے عقائد مضبوطی کے بعد آپ کے اعمال مضبوط ہوں گے۔ ہم دیکھیں آپ کہتے رہیں کہ کشتی بڑی خوبصورت ہے، سفینہ تو نجات، سفینہ تو نجات، بھائی جب تک اس میں سوار نہیں ہوں گے تو نجات کیسے ملے گی؟ دیکھیں یہ حدیث ہے کہ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، تو رسول اللہ نے شرط لگائی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبہا، جو اس پر سوار ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کرے گا، جہاں جہاں کشتی جائے گی تم بھی وہی وہی جاؤ گے، پھر کامیاب ہو تم۔ بس سزادار آج شب عاشور ہے، ایک رات کا مہمان ہے زہرا کا لال، آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی، کل آپ رات سکون سے گھر سوئیں گے، آپ کو کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، لیکن اجڑ جائیں گی زہرا کی بیٹیاں۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، جناب زہرا آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ بڑی مصیبتوں کی رات ہے قبلہ جی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس رات کی مصیبتیں بیان کروں۔ آج کی رات جناب زینب مطمئن ہے اور بی بی کہتی ہے بیبیوں گھبراؤ نہیں، میرا عباس پہرا دے رہا ہے۔ آج قاسم بھی ہے اور محمد بھی ہے، اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے، لیکن عزادارو کل اصغر نہیں ہوگا، کل اکبر نہیں ہوگا، کل قاسم نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو گھوڑے کی سمبو کے ساتھ۔ کل میرے مولا حسین شام غریبہ ہوگی۔ آج شہیدوں کی رات ہے نا، کل غریبوں کی رات ہوگی۔ اجرکم اللہ، یہ رات بڑی دردناک رات ہے، اور اس سے زیادہ پھر قبلہ شام غریبہ ہے۔ حسین نے فقط کربلا میں اپنا سر نہیں دیا، اکبر کا بھی سر دیا ہے، اصغر کا بھی سر دیا ہے، قاسم کا بھی سر دیا ہے، اور محمد کے بھی سر دیے ہیں، لیکن ایک ایسا سر بھی دیا ہے
جو کٹا تو نہیں ہے لیکن اس کے گلے میں رسی اتنے زور سے باندھی گئی کہ رو کر بھی سکینہ کہتی تھی بھیا سجاد ذرا کمر کو سیدھا نہ کریں، کمر کو سیدھا نہ کرنا بھیا سجاد کہ میرے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اہل بیت رسول نے یہ رات مانگی، ہمیں ایک رات چاہیے، اور ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ خیام حسینی سے اس رات ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہے، ایسے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس رات کے بڑے واقعہ ہیں۔ زہیر ابن قین حضرت عباس کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہے، جہاں جنگ ہونی ہے، مشورے کر رہے ہیں کہ اچانک جناب زہیر کہتے ہیں کہ ابو الفضل العباس، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے ننیحال میں جو رشتہ کیا ہے علی نے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ جناب عباس کو جلال آ گیا کہ مجھے تو غیرت دلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب با وفا سے باتیں کر رہے ہیں۔ کسی سے کہتے ہیں کہ زہیر تیرا یہ کام ہے، کسی کو بتا رہے ہیں یہ تیری مقتل گاہ ہے۔ امام حسین جب اپنے اصحاب سے باتیں کر رہے ہیں نا کہ اچانک جناب فضا آ گئی، یا ابن رسول اللہ، بیٹا سجاد کہہ رہا ہے کہ بابا سے کہیں کہ تھوڑی دیر ذرا اندر آئیں۔ امام حسین اٹھے، خیمے کی طرف گئے جہاں جناب سجاد بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ امام حسین نے جا کر کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا جان سب خیریت ہے، بس ایک گزارش کرنی ہے۔ کہا بتا بیٹا۔ کہا گزارش یہ کرنی ہے اگر ہو سکے تو اپنے اصحاب کے خیمے ذرا دور لگا دے۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا اس لیے کہ آپ کے اصحاب کی آوازیں میرے پھپھیوں کے کانوں تک پہنچ رہی۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین رو کر کہتے ہیں سجاد بیٹا بس ایک رات کی بات ہے، پھر تو جان تیری پھپھیاں جانے، تو جان پھر شام جانے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ حضرت جون اور امام حسین ٹہل رہے ہیں۔ امام حسین حضرت جون سے باتیں کر رہے ہیں کہ امام حسین اس کو ایک ٹیلے کی طرف لے گئے۔ دور لے جا کے امام حسین کہتے ہیں جون اگر تو جانا چاہتا ہے نا تو چلا جا، دیکھو یہ میرے دشمن ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جون قدموں میں گر گیا، مولا آپ ایسے نہ کہیں، اپنے قدموں سے مجھے دور نہ کریں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہی وہ جون تھا عزادارو جب عاشور کا دن تھا نا، یہ بار بار اجازت لیتا تھا مولا مجھے اجازت دے۔ مولا کہتے تھے نہیں جون تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے ایک بڑا نفسیاتی جملہ کہا کہ مولا آپ مجھے اسی لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا خون سیاہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام مظلوم نے سینے سے لگایا، کہا جون جاؤ اللہ کے حوالے۔ حضرت جون گئے نا، ارباب تاریخ لکھتے ہیں کوئی تلوار نہیں اٹھائی، جیسے گئے جناب جون، کسی کو ہاتھ مارا، کسی کو لات ماری، کسی کے ساتھ کیسے لڑے، لیکن ہتھیار نہیں تھا۔ زخمی ہوئے، گرے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نزدیک جا کر کہتا ہوں کہ جون تو نے یہ کیا کیا؟ کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ یہ سننا تھا کہ جون کہتا ہے میں کیا کروں، حب الحسین قد اجننی، میں حسین کی محبت میں غرق ہو گیا۔
اللہ اکبر. میں حسین کی محبت میں غرق ہو گیا ہوں. میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. میں حسین کی محبت میں جانا چاہتا ہوں. عزادارو جب جون زخمی ہوا نا, امام حسین پہنچے, جون کو اٹھایا, پتہ ہی کیا کیا, جون کے رخسار کے ساتھ اپنا رخسار لگایا. جب جون نے محسوس کیا نا کہ زہرا کے لال کا رخسار میرے ساتھ لگ گیا ہے, آنکھیں کھول کے کہتا ہے, جون تیری طرح کون ہو سکتا ہے کہ تیرے رخسار کے ساتھ زہرا کے لال کا رخسار ملا ہوا ہے. یہ حضرت جون کی وفات تھی. امام حسین سے باتیں کرتے کرتے امام حسین بی بی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے. بی بی زینب کہتی ہے, بھیا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں, لگتا ہے یزید کا اور لشکر بھی پہنچ چکا ہے. اچھا بھیا میرا ایک سوال ہے. ہاں زینب, بھیا سوال یہ ہے کہ کل یہ آپ کے اصحاب آپ کو چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ عزادارو یہ بات جب جون نے سنی نا, فوراً بھاگا حبیب ابن مظاہر کے پاس. حبیب, رسول کی بیٹیاں ڈری ہوئی ہیں, رسول کی بیٹیاں سہمی ہوئی ہیں, اور رسول کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ کل کہیں یہ اصحاب چھوڑ تو نہیں دیں گے. یہ سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب باغ کو بلایا اور وہاں پر پہنچے جہاں جناب زینب کا خیمہ تھا. وہاں کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کی. پھر عرض کرتا ہے, اے رسول کی بیٹی, اگر آپ ہمیں امام سے اجازت لے کر دے تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں اڑا دیں. اتنے اصحاب با وفا تھے, اتنے اصحاب با وفا. عزادارو آج جیسے میں نے عرض کیا ہے نا, آج میں نے چند جملے پڑھنے ہیں شہزادہ علی اکبر کی شہادت. وہ جوان جب مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا نا, مدینے والے دیکھنے کے لیے گلی میں آ جاتے کہ آج حسین کا بیٹا اکبر یہاں سے گزر رہا ہے. ایک روایت سنتے جائیں کہ جب بھی حضرت علی اکبر مدینے کی گلی میں چلتے نا تو ساتھ جناب عباس بھی جب ہوتے نا. آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس کا قد بڑا ہے اور جناب علی اکبر کا قد ان سے چھوٹا تھا, لیکن جناب عباس جھک کے چلا کرتے تھے. جب کسی نے کہا کہ ابوالفضل العباس آپ جھک کر کیوں چلتے ہیں اکبر کے ساتھ, کہا اسی لیے کہ اکبر کی شکل ہے میرے رسول کی طرح, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اصغر اکبر سے تھوڑا بلند نظر آؤں. عزادارو یہ شہزادہ جب دنیا میں آیا, حسین کے گھر میں پیدا ہوا نا, امام حسین نے خزانے کے منہ کھول دیے. جو بھی آتا امام حسین عطا کرتے, دیتے رہے کہ ظہر کے بعد جناب زینب آ گئی. اب دیکھا حسین نے کہ بہن کو کیا دوں, دائیں دیکھا, ارباب تاریخ مقاتل میں یہ الفاظ ہے, بائیں دیکھا کوئی چیز مل جائے جو میں اپنی بہن کو تحفے میں دوں. کچھ نظر نہ آیا حسین کو تو کیا کیا, اکبر اٹھایا اور زینب کی گود میں رکھ دیا. اسی لیے جناب زینب اس کو پالتی رہی, حضرت علی اکبر کو, اور سارا دن جناب علی اکبر بی بی زینب کے پاس رہتا, رات کو گھر آتا. ابھی 7 دن ہوئے تھے قبلہ, ارباب تاریخ لکھتے ہیں 7 دن ہوئے تھے حضرت علی اکبر کو کہ بی بی ام لیلہ دیکھتی ہے کہ کوئی سایہ ہے, نماز کا وقت ہے, نماز تہجد کا, کہ کوئی سایہ ہے جو میرے اکبر پر کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. بی بی ام لیلہ کہتی ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کیسا سایہ ہے. جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا ایسا سے آواز ہے, ام لیلہ میں حسین ہوں. عرض کی سردار رات کے وقت, ہاں ام لیلہ, جب سے اکبر پیدا ہوا ہے میں اس کو دیکھے بغیر سوتا نہیں ہوں.
اتنا پیارا تھا۔ حارث بن نعمان، ایک روایت سن لیں، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کربلا کے شہداء کے تمام سر اس کے پاس تھے۔ یہ نوکے نیزے پر سوار کرتا، اور یہی وہ شخص ہے جو شام کو سروں کو اتار کر صندوق میں بند کرتا تھا۔ حارث بن نعمان کہتا ہے کہ ایک دن میں نے حسین کی صندوق والا تالا کھولا، جس صندوق میں حسین کا سر تھا، میں نے تالا کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ حسین کا سر نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ حسین کا سر کہاں گیا۔ میں جلدی جلدی تالے کھولنے لگا۔ کہتا ہے جب میں نے جا کر وہ صندوق کھولی جس میں علی اکبر کا سر تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس صندوق میں حسین۔ عزادارو، بس اجازت چاہیے۔ یہ کہنا تھا کہ نظر من الراس الى رجلہ، امام حسین نے اکبر کو سر سے دیکھ کر پاؤں تک دیکھا، دیکھ کر کہا، اور یہ لفظ ہے، اور کہا اکبر کاش تیرا بھی بیٹا ہوتا، تیرا بیٹا تجھ سے موت کی اجازت لیتا، پھر میں دیکھتا کہ تیرا کیا جواب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کہا بابا نانے کی دین کی خاطر، نانے کے دین کے، ہاں اکبر تجھ جیسے 10 اکبر ہوں، میں اپنے نانے کے دین پر قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ روایات میں ہے کہ مجھے نانے کے دین کی بقا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی بقا چاہیے مجھے۔ اکبر جا کر پھوپھی سے اجازت لے۔ حضرت علی اکبر آئے، جب پھوپھی کے خیمے میں آئے نا، عزادارو سنو گے، بیویوں کو پتا چل گیا کہ علی اکبر موت کی اجازت لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی، کہتے یہ واحد شہید ہے، زندہ شہید پر ماتم کیا گیا۔ بیویاں ہلکے میں، اور کوئی بیوی کہتی ہے واہ محمدہ واہ غربت اکبر، ہماری غربت پر رحم کر۔ عزادارو، کوئی بیوی کہتی اکبر ذرا نیچے ہو، اپنی پیشانی چبا۔ کوئی بیوی کہتی اکبر ذرا نیچے اپنی پیشانی پر بوسہ دینے دے، اپنی ریش پر بوسہ دینے دے۔ ایک 4 سال کی بچی ہے، رو کر کہتی ہے اکبر بھیا، اکبر بھیا تو میرے بابے کی آنکھوں کا نور ہے، تو ذرا نیچے آنا، میں تیرے سینے پر بوسہ دوں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، حسین وہاں سے الوداع ہوئے۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ حسین خیمے سے، اپنا علی اکبر خیمے سے نہیں نکلے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے علی اکبر کا جنازہ نکل رہا۔ بیبیاں رو رہی، میرے زانوں پر ذرا سر تو رکھو میرا لال۔ حضرت علی اکبر لیٹے، بی بی ام لیلا کے زانوں پر سر رکھا، بی بی بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، کہہ رہی ہے اکبر جب تو 1 سال کا تھا نا، میں نے تیرے لیے یہ قمیض بنایا تھا، بوسے دیتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانے کس طرح الوداع کیا وہاں سے، اللہ جانے ماں نے کس طرح الوداع کیا۔ عزادارو، جن کے جوان اولاد ہے، ذرا تصور کریں کہ ماں نے کس طرح بھیجا ہوگا۔ الوداع کیا، بہر آئے، چچا عباس اب کہاں جانا ہے؟ کہا چلیں سید السجاد کے پاس۔ جناب علی اکبر آئے، جناب سجاد کے پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ الوداع، وہاں سے ودا ہو رہا ہے، پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور بھائی کی یہ حالت دیکھ کر جناب علی اکبر کے آنسو جاری ہوئے۔ آنسو جناب سجاد کے پاؤں پر گرا۔ پوچھا من انتا، کون ہے؟ حضرت علی اکبر رو کر کہتے ہیں سجاد بھیا میں اکبر ہوں۔ کہا کہیں تو موت کی اجازت تو نہیں لینے آیا؟ کہا بھیا میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جناب سجاد نے کہا اکبر مجھے ذرا سہارا دے۔ جناب اکبر نے سہارا دیا، کھڑا کیا، کہا اکبر میرے گلے میں بہیں ڈال۔ اکبر نے بہیں ڈالی، جناب سجاد نے بھی بہیں ڈالی۔ جناب سجاد رو کر کہتے اکبر
یہ برچی میں کھا لیتا ہوں، تو پھپھیوں کے ساتھ شام جا۔ میں کیسے برداشت کروں گا جب پھپھیوں کے سر پر چادر نہیں ہوگی، جب سکینہ کو تماچا لگے گا؟ میں کیسے برداشت کروں گا جب پھپھی خطبے دے گی، آگے بدماشوں کا ہجوم؟ اجرکم اللہ۔ الوداع کیا، بابا کے پاس آئے امام حسین نے، اور باب تاریخ لکھتے ہیں پھر خیمے میں لے کر آئے۔ رسول اللہ کا امامہ جناب علی اکبر کے سر پر رکھا، ابا رسول حضرت علی اکبر کو پہنائی، تلوار حضرت علی اکبر کو دی، بہر لے کر آئے۔ آ کر جب بہر لے آئے نا، پھر آسمان کی طرف رخ کیا، اللہم تقبل من ھذا قربان، اے بار الہ غریب حسین سے قربانی قبول کر لے۔ پھر کہا، اے بار الہ گواہ ہے نا، آج تیرے دین کی خاطر میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شکل ہے۔ جب بھی میرا جی چاہتا تھا میں نانے محمد کی زیارت کروں، میں اکبر کو دیکھا کرتا تھا، آج اس کو میں مقتل کی طرح بھیج رہا ہوں۔ بس عزادارو، امام حسین نے اکبر کو سوار کرایا۔ اکبر روانہ ہوا نا، مقاتل کی کتابوں میں یہ جملہ ہے، ابھی 2 قدم ہی چلے تھے اکبر کہ پیچھے سے حسین نے کہا، اکبر بیٹا مہلن مہل، اکبر بیٹا ذرا آہستہ آہستہ، بیٹا جب تک میدان جنگ میں نہیں پہنچتا نا، اپنا چہرہ ذرا اپنے بابا کی طرف رکھنا۔ عزادارو، جب علی اکبر نظروں سے اوجھل ہوا نا، امام حسین کہتے ہیں، عباس ذرا ٹیلے پہ کھڑے ہو کر مجھے بتاتا رہے کہ میرا اکبر کیسے لڑتا ہے۔ عزادارو، ایک راوی نے کیا عجیب نقشہ کھینچا کہ ٹیلے پر عباس، زمین پر حسین، خیمے کے دروازے پر فضا اور مصلے پر زینب۔ جنگ شروع ہوئی کہ ایک آواز آئی، بابا جان علیکہ، اے بابا جان علیکہ منی سلام، اے بابا جان میری طرف سے سلام ہو۔ یہ سلام وداع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سلام وداع۔ یہ سلام وداع جب کسی عالم دین سے آپ پوچھیں گے، یہ وہ سلام ہے جس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ علی اکبر کو پتا تھا کہ جب میں زین چھوڑوں گا تو میرے بابا کی یہ حالت ہوگی کہ مجھے سلام کا جواب کیسے دے گا، میرا بابا غریب ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ اور حضرت آیت اللہ فرماتے ہیں کہ سلام وداع وہ ہوتا ہے کہ مظلوم کی طرف سے اللہ جواب دیتا ہے۔ عزادارو، حسین پہنچا، حسین پہنچا جب علی اکبر زخمی تھے، زخمی حالت ہے علی اکبر کی۔ نزدیک پہنچ کر کیسے پہنچے یہ بھی بتا دوں، مقاتل کی کتابوں میں ہے کہ جب علی اکبر نے یہ سلام کیا نا، سلام وداع، کہ بابا میں نے زین چھوڑ دی، بابا آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو الفاظ ہے کہ زانو با زانو۔ حسین 80 مرہ 80 مرتبہ اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے۔ میں یہی بتاؤں نا کہ حسین بیٹھے تھے، یہ تو نہ کہو کہ حسین گرے تھے۔ جب حسین پہنچے نا، کہا بیٹا اکبر، بیٹا میرے گلے میں بہے ڈال، بیٹا میرے گلے میں بہے ڈال، تمہیں اٹھا کے خیام کی طرف لے جاؤں۔ حضرت علی اکبر نے ایک بازو ڈالا، کہا بیٹا دوسرا بازو بھی میرے گلے میں ڈال۔ کہا بابا مجبور ہوں۔ کہا کیا مجبوری؟ کہا بابا میرے سینے میں برچھی کا پھل ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام علی مقام نے برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا۔ عجب نہیں کہ مولا نے آواز دی ہو، دادا ابراہیم
हुसैन पर जब छुरी फेरी थी, आंखों पर पट्टी बांधी थी, दादा देख, अजब नहीं के जवाब आया हो कि हुसैन तूने हमारी मेहनत को बचा लिया, हुसैन तूने अंबिया की मेहनत को बचा लिया, हुसैन तेरा सब्र और है, हमारा सब्र और है। बस अज़ादारों, इमाम हुसैन ने बर्छी का फल निकाला, लेकिन बर्छी के फल के साथ अली अकबर का जिगर भी आ गया। अब बाप ने देखा जवान बेटे का जिगर, बस एक जुमला और मुझे पढ़ने दे। जिगर, इमाम अली मकाम ने अकबर को उठाना चाहा, लेकिन उठाने से लग रहा था कि हुसैन गरीब हो गया है, हुसैन ज़ईफ हो गया है, हुसैन उठा नहीं पा रहे थे कि एक पर्दा बोझ बीबी आए, बेटा अगर अकबर नहीं उठ रहा तो मैं आपकी मदद करूं। मातम अकबर, मातम अकबर। तैयार करनी है, काट में निकल